اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ٹیک ایز مچ اور لٹل ایز یو وش. یعنی تمہیں جتنا مرضی درود پڑھنا ہے، یعنی اس ٹریجر سے، اس خزانے سے جتنا مرضی لے لو یا جتنا تھوڑا لے لو، وہ تمہارے اوپر ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں جنہوں نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا اور اللہ کی کانسٹنٹ عبادت میں ہوتے ہیں، ہم دعائیں حاصل کریں، تو ہمیں اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اور ایک درود پڑھنے کا مطلب ہے اینجلز کی ایک دعا لینا، اور دوبارہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اور دعا لینا. تو آپ تھاؤزنڈز آف ٹائمز پڑھیں اینڈ یو ول گیٹ تھاؤزنڈز آف دعا آف اینجلز. اور اسی کیٹیگری کا جو 5واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم سکھائیں، لوگوں کو خیر سکھائیں. ٹیچ پیپل خیر اینڈ نالج اینڈ علم. حدیث میں کیا آتا ہے؟ کمال کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے ملائکہ، ہیونس کے انہیبیٹنٹس یعنی جو آسمان میں رہنے والے ہیں، جو زمین میں رہنے والے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے سمندروں میں، ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینجلز آسمانوں میں رہنے والے ہیں. اور یاد رکھیں آسمانوں میں رہنے والے صرف اینجلز نہیں ہیں، بلکہ حور العین بھی ہیں، پروفٹس بھی ہیں، حملۃ العرش بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، سب. اور زمین میں لوگ، حتیٰ کہ چونٹیاں، فش ان دا سی، they make دعا for the person who is giving دعویٰ. تو ڈونٹ مس دا اپرچونیٹی. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھا دیں ان کو، کچھ نہ کچھ بتا دیں ان کو. آپ جا رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میک شیور دیٹ یو ٹیچ سورہ فاتحہ ٹو یور کڈز بیفور یور وائف ٹیچز دیم. اور یہ اتنا بڑی اپرچونیٹی آپ کیوں قاری صاحب کو دے رہے ہیں؟ خود اویل کریں اس کو. قرآن سکھائیں، دعائیں سکھائیں، عمل کرنا سکھائیں. سنن رواتب کا بتائیں کہ 12 سنتیں ایسی ہوتی ہیں. اذکار کا بتائیں. امیجن کوئی شخص وہ اذکار کرنا شروع ہو جائے اور آپ نے جن کو سکھائے ہوں، تو امیجن کتنا بڑا ریوارڈ ایک تو آپ کے لیے ہے اس عمل کرنے کا، اور سیکنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پریز کر رہے ہیں، اینجلز آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور صرف اینجلز نہیں، بلکہ امیجن اگر ہمیں سمندر کی مچھلیوں کی جو ممرنگ ہے یہ آواز ہمارے کانوں میں آ جائے کہ یار یہ سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اور چونٹیوں کی آواز اگر ہم سن پائیں تو ہم کبھی بھی دعوت کا کام نہ چھوڑیں، ہر ٹائم میں دعوت کا کام کرتے رہیں. سو گیو دعوت ٹو پیپل انشاءاللہ. اور جو 6th ایکشن ہے اسی کیٹیگری کا، اینڈ وچ از دا لاسٹ ون، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سدھار لیں. اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک لاسٹ کنیکشن ہے، ایک لاسٹ ریلیشن شپ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. کیونکہ یہ نہ کسی بابا جی کا کال ہے، نہ یہ کسی پیر صاحب نے کہا ہے، اور بلکہ انفیکٹ قرآن میں آتا ہے کہ کون ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ عام اینجلز بھی نہیں، بلکہ حملۃ العرش، وہ فرشتے، وہ اللہ کے آنریبل اور نوبل گرینڈیور والے فرشتے، ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. جو لوگ حملۃ العرش ہیں، یعنی جو اینجلز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کانسٹنٹ تعریف، اس کے حمد و ثناء کے ساتھ بیان کرتے ہیں. للذین تابوا واتبعوا سبیلک. جن لوگوں نے توبہ کی اور اللہ کے راستے کو چنا. وقہم عذاب الجحیم. اور وہ کانسٹنٹلی دعا کرتے ہیں کہ یار اب ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. یہ دعا حملۃ العرش کی کون لوگ اپنے لیے ریزرو اور سیکیور کر لیتے ہیں؟ جو توبہ استغفار کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. سو the angels they seek forgiveness for the believers. دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کو فالو کیا ہے. سو توبہ از ناٹ تسبیحاں پھیرنا اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا، نہیں. it's a changed attitude, it's a changed life, reshuffling your friends and priorities, a new leaf of your life. ایک نئی زندگی شروع کرنا. تو آپ اتنی بڑی دعا کے مستحق بن جائیں گے. اور یاد رکھیں جو ہم نے ٹوٹل 10 ایکشنز کا ذکر کیا ان 3 کیٹیگریز میں سے، ایک کیٹیگری وہ جس کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کے ایکشنز کی ہے جن کے لیے ملٹیپل اینجلز دعا کرتے ہیں،
اور تیسری کیٹیگری جن کے لیے کوئی اسپیسیفائڈ اماؤنٹ نہیں ہے, انلمیٹڈ نمبر آف اینجلس دعا کرتے ہیں. یہ اس میٹیریلزم کے دور میں, اس کمرشلزم کے دور میں, اس سائنٹزم کے دور میں اور اس فزسزم کے دور میں, جس میں ہر چیز ٹینجیبل ہے اور میٹیریل ہے, اور ہم جو ہمیں دکھتا ہے وہی بکتا ہے, ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ سبحان اللہ جو ریوارڈ جو ہے نا ہم چاہتے ہیں امیجیٹلی ہر چیز کا, وی وانٹ امیجیٹ ریوارڈز, اور ہم جو کائنات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں ان کا یقین نہیں ہے. یہ کام وہی شخص کر پائے گا جس کو یقین ہے.